الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر جتنا مشغول ہیں اور جتنا دنیا کو اپنے اندر اتارے ہوئے ہیں اور جتنی دنیا کی فکر کرنے والے اور دنیا کے لیے محنت کرنے والے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بالکل برعکس یہ سب کچھ آخرت کے لیے کرنے والے۔ ہم دنیا کے لیے سوچنے والے، دنیا کے لیے فکر کرنے والے، دنیا کے لیے محنت کرنے والے اور دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرنے والے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب کچھ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرنے والے تھے۔ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم بزرگوں کے پاس جانے کے بعد، کسی عالم دین کے پاس جانے کے بعد ہم اس سے اپنے لیے دعاؤں کو کہتے ہیں تو ہماری سب کچھ ہمارا دنیا ہی ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں اور اس سے دعا کے لیے جب کہتے ہیں تو ہمارا سب کچھ دنیا ہوتی ہے۔ ہم ان سے کوئی نصیحت چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے چاہتے ہیں، اپنی کوئی دعا کرانا چاہتے ہیں تو دنیا کے لیے کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے، اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، فلاں پریشانی کے لیے دعا کر دیجئے۔ ہمارا سب کچھ اس دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نصیحت چاہتے تھے، لیکن صرف اپنی آخرت کے لیے، اس لیے کہ ان حضرات کے سامنے اپنی آخرت ہوا کرتی تھی۔ ان حضرات کے سامنے آخرت کے عذاب سے نجات، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ سے بچاؤ کس طرح حاصل ہو جائے، بس یہ چیز ان حضرات کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ ہمارے دل میں چونکہ دنیا ہے اس لیے ہم دنیا کو طلب کرتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آخرت، دین، اس لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ مانگتے یا جس چیز کی بھی طلب کرتے وہ اپنی آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی، سب کچھ اپنی آخرت کے لیے۔ حضرت عبد الجبار ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایمان لانے کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، ایمان قبول کیا پورے قبیلے نے، جو قبیلے کے افراد آئے تھے۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد کچھ دن مدینہ منورہ میں قیام کیا سب نے، تو مختلف حضرات نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے لیے تحریر لکھوائی، ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جائے، ان کو فلاں زمین دے دی جائے، ان کو فلاں علاقہ دے دیا جائے۔ سب نے اپنے لیے اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ لکھوایا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبد الجبار ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی لکھوا لو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے لیے کوئی تحریر۔ تو فرمایا کہ یہ ساری دنیا تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری مدد کر دیں، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لگے رہتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں گھر تشریف لے جاتے تو حضرت ربیعہ گھر کے دروازے پر بیٹھے رہتے، چوکھٹ پر، تاکہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی ضرورت ہو تو میں اس ضرورت کو پورا کروں۔
تو ایک دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش ہو کر فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ربیعہ کیا چاہیے؟ جو چاہیے کہو آج تمہیں ملے گا۔ نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، تو فرمایا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے؟ خود سوچ لے اپنے بارے میں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جواب دیا، اے اللہ کے نبی بس میرے لیے یہ دعا کر دیجئے جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے۔ ربیعہ کچھ اور چاہیے ہو تو مانگو، دنیا کے اعتبار سے ربیعہ کچھ اور چاہیے ہو تو مانگو، اے اللہ کے نبی میری تو ایک ہی خواہش ہے، اللہ نے دنیا میں آپ کا ساتھ دیا ہے، دعا فرما دیجئے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ ہو جائے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہر وقت اپنے سامنے اپنی آخرت کو رکھا کرتے تھے۔ انہی صحابہ کرام میں سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور آپ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر یہ عرض کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا اتنا بتلا دیجئے کہ آخرت میں نجات کیسے ملے گی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے میں آخرت میں کیسے بچوں گا، بس مجھے اتنا بتلا دیجئے، مجھے دنیا کی کوئی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، دنیا تو چند روزہ ہے چھوٹے گی، مجھے آخرت کے بارے میں بتلا دیجئے کہ مجھے نجات کیسے ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مختصر سے 3 جملے ارشاد فرمائے، اگر ہم ان 3 جملوں پر عمل کر لیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نجات کا راستہ بتلایا، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے، کیونکہ ان 3 جملوں کے اندر انسان کی دنیا بھی ہے اور ان 3 جملوں کے اندر انسان کی آخرت بھی ہے۔ 3 ہی جملوں کے اندر دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ہمارے بزرگوں میں سے پڑوس کے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب گزرے ہیں، آپ حضرات میں سے بہت سو نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، بہت سو نے ان کو سنا بھی ہوگا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمارے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، آج ہمارے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ دین تو ہے آخرت کے لیے، دنیا اور دولت ہے دنیا کے لیے، دین سے آخرت کا کام بنے گا اور دولت سے دنیا کا کام چلے گا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے اکثریت کے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ دین آخرت کے لیے اور دولت مال دنیا کے لیے، کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ فرماتے تھے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یقین یہ بن جائے کہ دنیا بھی دین سے بنے گی، آخرت بھی دین سے بنے گی۔ دنیا کے بننے کا تعلق بھی کس سے؟ دین سے، اور آخرت کا بننے کا تعلق بھی دین سے۔ ہمارے اکابر جو گزرے ہیں، بڑے اکابر، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم احمد صاحب نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان سب اکابر کے جو پیر و مرشد ہیں، کیونکہ مفتی صاحب صحبت کی بات کر رہے تھے، ان اکابر کے جو پیر و مرشد ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اس پر یاد آیا کہ وہ مثال دیا کرتے تھے دین اور دنیا کی۔ وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو دین کی مثال، آخرت کی مثال پرندے کی ہے اور دنیا کی مثال اس پرندے کے سائے کی ہے۔ آخرت کی مثال پرندے کی ہے اور دنیا کی مثال اس کے سائے کی ہے۔ فرماتے تھے جو آدمی محنت کر کر پرندہ پکڑ لے تو اس پرندے کا سایہ خود بخود آ جائے گا، کیونکہ جہاں پرندہ وہاں سایہ، جہاں انسان ہوگا وہیں اس کا سایہ پڑے گا، جہاں پرندہ بیٹھا ہوا ہوگا وہیں اس کا سایہ پڑے گا۔ فرماتے تھے جو آدمی محنت کر کر آخرت کو لے لے
تو اس کا سایہ یعنی پرندہ اگر پکڑ لے تو اس کا سایہ خود بخود مل جائے گا، لیکن جو آدمی اپنی بد فہمی سے سائے کو پکڑنا چاہے گا تو سایہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا، اور جب آدمی سائے پر ہاتھ مارے گا تو پرندہ اڑے گا، اور جب پرندہ اڑے گا تو سایہ بھی جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائے پر ہاتھ مارتے ہیں۔ دنیا تو دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی گئی، اس لیے فرماتے تھے کہ پرندے کو پکڑو یعنی آخرت کی فکر کرو۔ جب آدمی آخرت کی فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کو دنیا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آخرت کے لیے فکر کرنے والے، اللہ نے کیسے دنیا سے ان کو نوازا۔ ایک ایک صحابی، کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ملتا آخر میں جا کر کہ کوئی صحابی فقر و فاقے سے مرے ہو، کسی صحابی کا انتقال فقر و فاقے سے ہوا ہو، کسی روایت کے اندر نہیں آتا۔ ابتدا کے اندر تو ہوئی آزمائش، فقر و فاقے آئے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے چلتے چلتے گر جاتا، فاقے کی وجہ سے بعض اوقات گر جاتا، اور لوگ مجھے دیکھ کر یوں کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون کا دورہ پڑا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ ابو ہریرہ کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہی ابو ہریرہ جب آخرت کے لیے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے تو پھر اللہ نے کہاں پہنچایا۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ابو ہریرہ خالص ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کیا کرتا تھا۔ ایک وقت تو وہ کہ فاقے کی وجہ سے گرے، اور ایک وقت وہ کہ ابو ہریرہ ریشم کے کپڑے سے ناک صاف کریں، اور فرماتے تھے کیا ٹھاٹھ ہیں ابو ہریرہ کے، اپنے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ٹھاٹھ ہیں ابو ہریرہ کے۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ مدارس کی تعلیم ہو، دعوت و تبلیغ کی محنت ہو، خانقاہ کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہو، سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدمی اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری اس محنت کے اندر چلہ اور 4 مہینہ مقصود نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت میں چلہ 4 مہینہ مقصود نہیں ہے، فرماتے تھے بلکہ چلہ اور 4 مہینے سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کے اندر اپنے دین کی فکر پیدا ہو، اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو، اور پھر جماعت میں سے واپس آنے کے بعد علم حاصل کرے علماء کے پاس جا کر، اور اپنی اصلاح اور تربیت کرائے اہل اللہ کے پاس جا کر، کیونکہ مقصود تربیت ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے نجات کا راستہ بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 مختصر سے جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کرو، اس کی حفاظت کرو زبان کی، اس لیے کہ زبان کی بے احتیاطی آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ یہی زبان آدمی کو جنت تک لے جانے والی، یہی زبان آدمی کو جہنم تک لے جانے والی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مختلف اعمال بتلائے، مختلف اعمال بتلائے، ایک عمل یہ، ایک عمل یہ، ایک عمل یہ، اور مختلف اعمال بتلانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ان سارے اعمال کی اصل اور جڑ بتلاؤں؟ یہ جتنے اعمال میں نے تم کو بتلائے ہیں، نماز، روزہ، یہ ان تمام اعمال کی جڑ اور روح بتلاؤں اصل؟ کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان مبارک کو نکالا، ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کو روک لو۔
اگر تم نے اپنی اس زبان کو روک لیا چلنے سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ ارشاد فرمایا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنے ذرا 24 گھنٹے کا جائزہ لے لیں اور صرف 24 گھنٹے کے لیے ایک نوٹ بک اپنی جیب میں رکھ لیں، صرف یہ لکھنے کے لیے کہ میں نے صبح سے شام تک کیا بولا، تو ہماری نوٹ بک بھر جائے۔ ہماری زبان اتنا چلتی ہے، اتنا چلتی ہے، صبح کو ہم نے کیا بولا ہمیں شام کو یاد نہیں رہتا۔ اجی آپ نے تو صبح یوں کہا تھا، مجھے تو یاد نہیں۔ اجی آپ نے تو شام کو یہ کہا تھا، رات کو یاد نہیں۔ رات کو کیا بولا، صبح کو یاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنا بول رہے ہیں، اتنا بول رہے ہیں، زبان کا اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا دماغ خود اس کو محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی زبان سے جملہ نہیں نکلتا، کوئی لفظ نہیں نکلتا، ہماری طرف سے اس پر ایک نگراں مقرر ہے لکھنے کے لیے۔ پڑھے تمہیں یاد نہ رہا ہو، تم نے صبح کیا بولا، شام کیا بولا، رات کیا کہا، پڑھے تم بھول گئے ہو، لیکن ہمارا کاتب لکھ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو فرشتہ لکھنے پر مقرر ہے وہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھتا ہے، چاہے اس لفظ کے اندر کوئی ثواب کی بات ہو یا نہ ہو، چاہے گناہ کی بات ہو یا نہ ہو، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر جب کل ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اور نکلیں گے اس کے اندر سے دفاتر کے دفاتر جو ہماری زبان کے الفاظ سے بھرے ہوئے ہوں گے، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس اللہ کے سامنے؟ اسی لیے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا تھا، ویحک، اللہ تجھ پر رحم کرے، قل خیرن تغنم، بھلی بات بولا کر، بھلائی پائے گی، غنیمت پائے گی، واسکت عن شر تسلم، بری بات بولنے سے روکی رہا کر، سلامتی پائے گی، من قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تجھ کو آخرت میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا بنی آدم من لسانہ، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سنا، انسان کے زیادہ تر گناہوں کا تعلق اس کی زبان سے ہے۔ اکثر خطا، اکثر گناہ کا تعلق کس سے؟ زبان سے۔ جھوٹ، غیبت، الزام، گالی، وعدہ خلافی، یہ سب کا تعلق کس سے؟ زبان سے۔ جھوٹ بول لے، غیبت کر دی، الزام لگا دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اکثر گناہوں کا تعلق انسان کی اس زبان سے۔ یہی زبان انسان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کرنے والی، یہی زبان آخرت میں اللہ کے عذاب میں پکڑوانے والی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا اللہ اس کے عیوب کو چھپا دے گا، اللہ اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کریں گے، پھر اس کی عزت بچائیں گے اللہ۔ من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا اللہ اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ اور دوسرے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا؟ اذا تکلم العبد من کلمۃ بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی جہنم، جب بندہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ بولتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ کو ناراض کرنے کا جملہ بول دیا، احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا بول رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا زبان سے کیا نکلا، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ یہوی بہا فی جہنم، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بہا فی جہنم، اللہ اسی ایک جملے کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والا ایک جملہ،
اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی، ہم اس نصیحت پر عمل کرنے والے بنے۔ دوسری نصیحت کیا ارشاد فرمائی؟ مختصر سا جملہ، عقبہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ محدثین نے اس کے ایک معنی یہ لکھے کہ عقبہ، اللہ نے جو تم کو تمہارے گھر والے دیے ہیں، بیوی بچے اللہ نے جو تم کو دیے ہیں، ان کو اپنے لیے کافی سمجھو اور ان کی تربیت کی فکر کرو، ان کی تربیت کی فکر کرو، ان کے بارے میں سوچو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں ذرا اپنے گھروں کا، ہم میں سے کتنے دیندار ہوں گے، بزرگوں کی خدمت میں جانے والے، اولیاء اللہ کے پاس جانے والے، دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے والے، مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والے، لیکن اپنی اولاد کا کیا حال ہے؟ باہر محنت ہو رہی ہے، مدارس کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، لیکن اپنی اولاد کا کیا حال ہے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی، خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ذرا اپنے گھر کی بھی فکر لے لو، اس کا بھی جائزہ لے لو۔ ایک معنی تو یہ، اور دوسرے معنی محدثین نے اس کے یہ بیان کیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ اللہ نے جتنا تم کو مرحمت فرمایا ہے بس اس کی تقسیم پر راضی رہو، قناعت اختیار کرو، حرص و حوث سے بچو، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اللہ نے جو دے دیا، مال دولت مکان تجارت دکان عزت شہرت، بس اللہ نے جتنی دے دی بس اس کو اپنے لیے کافی سمجھو، حرص و حوث میں مبتلا نہ ہو۔ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حرص و حوث کا جنگل تو اتنا وسیع ہے کہ آدمی اگر اس میں ایک مرتبہ گھس جائے، زندگی پوری ہو جائے، جنگل ختم نہ ہو۔ یہ حوث کا میدان تو یہ اتنا بڑا ہے کہ آدمی اگر ایک مرتبہ اس کے اندر گھس جائے تو جنگل ختم نہیں ہوگا لیکن زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر انسان کو دو جنگل بھر کر بھی مال کے مل جائیں تیسرے کی فکر کرے گا، یہ نہیں کہ قناعت اختیار کر لے بس کافی ہو گیا، تیسرے کی فکر کرے گا، اور انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، بس موت آ کر ہی اس کی حرص و حوث کو ختم کرے گی۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بس اپنے گھر کو کافی سمجھو، اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو تاکہ باہر کے فتنوں سے محفوظ رہو۔ ہاں آدمی دین کی نسبت پر جا رہا ہے، دین کے مقصد سے نکل رہا ہے، آدمی دنیا کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، کیونکہ باہر ایسے ایسے فتنے موجود ہیں، ایسی ایسی شکلوں میں موجود ہیں کہ آدمی ان کی پہچان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اور تیسری نصیحت کیا ارشاد فرمائی؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو رونے والی آنکھ اور رونے والا انسان بہت پسند ہے۔ اللہ کے پاس بھی ایک مخلوق ہے ملائکہ، فرشتے، لیکن فرشتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے ذرہ برابر نافرمانی نہیں،
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جتنا ان کو کہا جاتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے پاس اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ جب نافرمانی نہیں ہے تو فرشتوں کے پاس آنسو بھی نہیں ہے، کیونکہ آنسو نکلتے ہیں ندامت سے، شرمندگی سے، اور فرشتوں کے پاس ندامت نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس آنسو بھی نہیں ہے۔ ہاں، انسان نافرمان ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کے بعد پھر بسا اوقات ندامت پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنے رب کی کیسی نافرمانی کر دی، پھر اس ندامت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ نکلنے والا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، وہ آدمی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا ہو۔ کب تک؟ جب تک جانور کی تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہ چلا جائے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس آدمی کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئے گا پھر وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا 3 قسم کے انسان وہ ہیں جن کی آنکھ بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی، داخل ہونا تو بہت دور کی بات، ان کی آنکھ بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ ان 3 میں سے ایک کون سی بیان کی گئی؟ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہے وہ آنکھ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بھی نہیں دیکھے گی۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے جہنم کی آگ 500 سال کی مسافت سے نظر آئے گی، 500 سال کی مسافت، وہاں سے جہنم کی آگ نظر آئے گی، لیکن اس رونے والی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کے دیکھنے سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا اگر رونا نہ آئے، دل اتنا سخت ہو چکا ہو کہ رونا نہ آ رہا ہو تو کیا فرمایا؟ رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ کہ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے، گناہ کرتے 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 دل ایسا سخت ہو گیا کہ رونا نہیں آ رہا ہے، فرمایا رونے کی شکل بنا لو، اللہ تبارک و تعالی رونے والوں میں اٹھا لے گا۔ اللہ تو بڑا شکور ہے۔ ان ربنا، قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہماری ساری تھکن کو دور کر دیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ شکور کے معنی قدردان۔ بڑے حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس آیت شریفہ کو بیان کرتے ہوئے کہ جنتی جنت میں جا کر کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ہماری ساری تھکن کو دور کر دیا۔ تو فرماتے تھے وہی تو کہے گا جو دین کے لیے تھکا ہوگا، جو دین کے لیے تھک کر گیا ہوگا وہی تو کہے گا، اور جو تھک کر گیا ہوگا دنیا کے لیے، دنیا کمانے پر، دنیا جمع کرنے پر، صبح سے شام تک بیل کی طرح محنت کر کر تھکا ہارا گھر پہنچا، وہ تھوڑی کل قیامت کے دن کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ فرماتے تھے یہ تو وہ تھکنے والا کہے گا جس نے دنیا کے اندر تھکن برداشت کی ہوگی کہیں کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جس نے تھکن برداشت کی ہوگی وہ کہے گا۔
تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو، اللہ کو یہ رونا بہت پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَدْمَعَ دَمْعَةً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، میری آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو اگر نکل آئے، اللہ کے ڈر سے اگر میری آنکھ سے ایک آنسو نکل آئے، مجھے اللہ کے راستے میں 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ میں 1,00,000 درہم صدقہ کروں اللہ کے راستے میں، مجھے اس سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ میری آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل آئے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 3 نصیحتیں فرمائیں، اور یہ نصیحتیں صرف حضرت عقبہ کے لیے نہیں بلکہ یہ نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو نصیحتیں چاہی ہیں وہ اپنے راستے سے ہمیں دی ہیں، لی ہیں اور لے کر ہمیں پہنچائی ہیں کہ دیکھو نجات کا یہ آسان سا راستہ ہے، ہم تمہارے سے پہاڑ نہیں توڑوانا چاہ رہے ہیں کہ پہاڑ توڑو بیٹھ کر، آخرت کے نجات کے لیے بہت معمولی عمل ہیں، ہر انسان اس کو کر سکتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھ لے، قناعت اختیار کر لے، اللہ نے جو دے دیا اس پر قانع بن جائے، اے اللہ تیرا شکر ہے جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا، اور اپنے گناہوں پر ندامت، رونا، اے اللہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے، نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، ایسے 2 دشمن لگے ہوئے ہیں جو قدم قدم پر بہکانے کی محنت کر رہے ہیں، قدم قدم پر نافرمانی پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گناہ تو ہو سکتا ہے اور گناہ ہوتے بھی ہیں، لیکن کیا وعدہ کیا گیا حدیث پاک میں؟ اذا اذنب ذنبا او اخطأ خطیئۃ ثم ندم فهو کفارتہ، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے اور پھر اس پر ندامت پیدا ہو جائے، شرمندگی اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، بس یہی دل کی ندامت اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایک آسان سا راستہ دیا ہے، مختصر سا علاج دیا ہے گناہوں کی معافی کا، اور وہ کیا؟ توبہ اور استغفار، اپنے گناہوں پر رونا۔ ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، اے اللہ کے نبی میں تو بڑا گناہ گار، اے اللہ کے نبی میں تو بڑا گناہ گار۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے زیادہ کہا اس کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع اور مجھے تیری رحمت کی اپنے عمل سے زیادہ امید ہے، اپنے عمل پر مجھے کوئی امید نہیں، مجھے اگر امید ہے تو کس کی ہے؟ تیری رحمت کی۔ یہ دعا کہی، پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ صحابی نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم قد غفر اللہ لک، جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہے؟ اللہ کو ندامت چاہیے، آنسو چاہیے، شرمندگی چاہیے اللہ کے سامنے۔ ہم کتنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی منت سماجت کر لیں، ایک اللہ کے سامنے شرمندگی اختیار کر لیں، اللہ دنیا والوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے گا اور اللہ دنیا والوں کی منت سماجت کرنے سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
حاضرین محترم، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے۔ ابھی حضرت والا کی دعا ہوگی، دعا کے بعد مسجد کے پڑوس میں جو مدرسے کی عمارت ہے اس کی پہلی منزل جب مکمل ہوئی تھی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا سید شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی ایک ماہ پہلے انتقال ہوا، وہ یہاں اس وقت تشریف لائے تھے تو اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اب اس کے اوپر کی منزل تیار ہے۔ دعا کے بعد سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں، انشاءاللہ حضرت مہمان مکرم وہاں بھی دعا کرا کے اس دوسری منزل کا افتتاح اور آغاز فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا کر اے اللہ ان سے بچتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ حسن خاتمہ ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ سوء خاتمے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ سنتوں والی زندگی ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ سنتوں والا معاشرہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ رسم و رواج والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بدعات کا خاتمہ فرما، اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما، اے اللہ جو کچھ یہ کہا سنا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ان نصیحتوں پر عمل کر اے اللہ آخرت کی نجات ہم سب کو مرحمت فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ مرحمت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے والدین کی اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین مرحمت فرما، اور اے اللہ جو موجود ہیں اے اللہ موجبات مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ظلمن جیلوں میں بند ہیں عافیت اور سہولت کے ساتھ ان کو رہائی مرحمت فرما، اے اللہ مسلمان کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ ہر کلمہ گو کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے اے اللہ روک دے، اور اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات مرحمت فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات مرحمت فرما، اے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا دے، اے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشانہ بنا دے، اے اللہ اگر ان ظالموں کے مقدر میں اے اللہ ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ظالموں سے اپنی اس زمین کو پاک فرما، اے اللہ ظالمین سے اپنی اس زمین کو پاک فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بہترین جوڑ مرحمت فرما، لڑکی والوں کو بہترین لڑکا مرحمت فرما، اور اے اللہ لڑکے والوں کو بہترین لڑکی مرحمت فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح مرحمت فرما، اور اے اللہ جن کی اولاد موجود ہے اے اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ایمان پر ثبات قدمی مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما،
ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی اور سچی محبت مرحمت فرما، اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے ہم سب کو مرحمت فرما، اور شر کی جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔